بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 18 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تک کا ترجمہ رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے سیکھ لیا تھا۔ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز آج ہم آیت نمبر 84 سے لے کے 87 یعنی 4 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے لیا، مِیثَاقَکُم، تم سے پختہ عہد۔ خطاب جس طرح میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی تھی، تو خطاب بحیثیت مجموعی بنی اسرائیل سے ہی چل رہا ہے۔ لا تسفکون، کہ تم نہ بہانا، دماءکم، خون اپنوں کا، یعنی تم قتل نہ کرنا اپنوں کو، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالنا، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے شہروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم، جبکہ تم، اور تم، تشہدون، گواہ ہو، یعنی اس بات پر تم گواہ ہو، ثم انتم، پھر تم ہو، ہؤلاء، وہ لوگ جو تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک گروہ اپنوں میں سے، یعنی اپنے میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے، شہروں سے، تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی کسی دوسرے کی مدد کر کے اپنوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہو اور انہیں ان کے گھروں سے نکالتے ہو، بالاسم، گناہ، والعدوان، اور سرکشی کے ذریعے، یعنی جو تم ان پر دوسروں کی مدد کر کے چڑھائی کرتے ہو، یہ گناہ اور سرکشی کے ساتھ کرتے ہو، وَإِن یأتوکم، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، یعنی جنگ میں قیدی بن کر، پہلے تم نے خود ان کے دشمن کی مدد کی، پھر وہ قیدی بن گئے، اور وہ قیدی بن کے جب تمہارے پاس آئے تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا ان کی بستیوں سے، یعنی پہلے تم نے اپنی دشمنی نکالی اور پھر اس کے بعد تمہیں نیکی یاد آ گئی۔ افتؤمنون، تو کیا تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے پر، یعنی اپنی مرضی کے حصے پر، کہ جب تمہارے قبیلے کے لوگ قید ہو جائیں تو فدیہ دے کے چھڑانا ہے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم انکار کرتے ہو کتاب کے دوسرے حصے کا، یعنی اپنوں کے خلاف چڑھائی نہیں کرنی، ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرنی، اس حکم کا انکار اور کفر کرتے ہو، اور یہ کرنے کے بعد پھر ایک حصے پہ عمل کر کے انہیں تم چھڑاتے ہو، فما جزاء، تو کیا سزا ہے، من یفعل ذلک، اس کی جو کرے ایسا، منکم، تم میں سے، یعنی ایسا فعل تم میں سے جو کرے، اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے، الا خزی، سوائے رسوائی کے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، انہیں لوٹایا جائے گا، الی شد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف، یعنی ایسے لوگوں کو قیامت والے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، یعنی اے بنی اسرائیل، جو تم عمل کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ تمہاری کسی کام سے، کسی حرکت سے بھی غافل، بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا، حاصل کر لی، ترجیح دے دی،
الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو نظر انداز کر دیا، ایسا جرم کر دیا جو دنیا میں ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ فلا یخفف، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب و عذاب، بلاہم، اور نہ ہی وہ ینصرون، کوئی مدد پائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجا، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی مسلسل ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا، بالرسل، بہت سے رسولوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد دوسرے رسول کو بھیجا۔ وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت بخشی انہیں، ہم نے تائید کی ان کی، بروح القدس، روح قدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ فَكُلَّمَا، تو کیا جب کبھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی بھی رسول، یعنی اے بنی اسرائیل، کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما، ان احکام کے ساتھ، لا تہوا، کہ نہیں پسند کرتے تھے، جنہیں، انفسکم، تمہارے دل، استکبرتم، تو کیا تم تکبری کرتے رہے، ففریقاً، پس ایک گروہ کو، یعنی رسولوں کے ایک گروہ کو، کذبتم، تم جھٹلاتے رہے، یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے آتے رہے، اور تمہارا رویہ کیا رہا کہ تمہاری مرضی کے خلاف جو بھی حکم لے کے آئے تو اس کے نتیجے میں ان کی اطاعت کرنے کی بجائے رسولوں علیہ السلام کے ایک گروہ کو تم تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے، یعنی اس سے بھی بڑا جرم، اتنی دیدہ دلیری ہو گئی تمہاری کہ تم نے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے تک کا اقدام کر دیا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 84 سے لے کے 87 تک آج ہم نے الحمدللہ پڑھے۔ ان 4 آیات میں 123 الفاظ تھے، اور اب تک جو 17 اسباق پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کو شامل کر کے کل الفاظ 1639 ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کے 123 الفاظ میں سے نئے الفاظ کی تعداد ہے 39، اور 84 وہ الفاظ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو گویا ان 39 الفاظ کے سیکھنے سے ہمارے کل سیکھے گئے الفاظ کی تعداد ہو گئی 601، یعنی 1639 میں سے صرف 601 یعنی 1038، خود اندازہ لگائیے کہ وہ پورشن کتنا زیادہ ہے کہ جو ہمارے سیکھنے کے نتیجے میں وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو 39 الفاظ آج ہم نے سیکھے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں 800 مزید الفاظ جو آگے چل کے ہمارے کام آئیں گے، وہ ہماری ووکیبلری میں، ہمارے ذخیرہ الفاظ میں ان کا اضافہ ہو گیا، اور سبق نمبر 17 تک ہمارے الفاظ کی تعداد میں یہ 800 ہم نے جمع کیے تو 33,588 الفاظ ان 601 الفاظ کے سیکھنے سے ہمارے قرآن حکیم کے کور ہو گئے ہیں، یعنی 91,265 میں سے 601 الفاظ سیکھا۔ مجموعی طور پہ تو 639 ہم نے پڑھے، لیکن سیکھا ان میں سے 601، اور قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے 33,588 الحمدللہ ہمارے کور ہو گئے، یعنی 36.76، اوسطاً اب کہہ سکتے ہیں کہ 37% الحمدللہ بتدریج ہمارا سیکھا گیا پورشن بڑھتا جا رہا ہے۔
اور یہ اس لیے ہے کہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اس اعتبار سے بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کی تلاوت پہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور پھر وضاحت ارشاد فرمائی کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، تو اس اعتبار سے ہم 1639 الفاظ نیکیوں کا ذخیرہ، اور آج الحمدللہ ہم نے 123 الفاظ پڑھے، تو نیکیوں کا ذخیرہ یہ تو منیمم ہے 10 نیکیاں ایک حرف کے اوپر، پھر وہ اپنی شان پہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو 700 اور پھر اس سے بھی اوپر بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت جو ہمارے معاشرے سے جس کی روایت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس پہ ہمیں سٹریس کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اور ہماری یہ کاوش، ہمارے سیکھنے سکھانے کی یہ کاوش معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز تلاوت کی وہ خوبصورت روایت دوبارہ بحال ہوگی۔ ہمیں روزانہ صبح و شام کے اوقات میں رب ذوالجلال تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن حکیم کو سمجھنے، اسے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان تمام سعادتوں کا خالص اپنی رحمت سے ہمیں حقدار بنا دیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔